بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے ایک گدھے اور اس کے غریب مالک کی کہانی۔ ایک غریب اور محنت کش آدمی کی کہانی ہے جو اپنے گدھے پر پانی کی مشکیں لاد لاد کر لوگوں کے گھر تک پہنچاتا ہے اور اس محنت اور مشقت کا معاوضہ لیتا ہے، اور سب اسے ماشکی کہتے تھے، اور وہ ان پیسوں سے اپنا گھر چلاتا تھا۔ اس کا کوئی اور ذریعہ معاش نہیں تھا۔ وہ سارا دن محنت کرتا اور شام کو تھک جاتا تھا۔ اس کا گدھا بھی سارا دن مشقیں لاد کر تھک جاتا تھا۔ شہر میں کنویں کے علاوہ کچھ فاصلے پر جنگل کے قریب میٹھے پانی کا چشمہ تھا، جہاں وہ دن میں 2-3 چکر لگاتا تھا۔ اب اس گدھے کی حالت تھکاوٹ کی وجہ سے خراب ہو گئی، کیونکہ اب اسے کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا۔ وہ آدمی بہت غریب تھا، بڑی مشکل سے اپنا گھر چلاتا تھا، تو اس لیے گدھے پر توجہ نہ دیتا تھا۔ گدھا بہت زیادہ زخمی تھا، اس کی پیٹھ پر بہت زیادہ زخم تھے۔ گدھے کی حالت اتنی خراب تھی کہ وہ ہر وقت اپنی موت کی آرزو کرتا تھا۔ ایک دن اس گدھے کو شاہی استبل کے داروغہ نے دیکھا تو اس کی حالت پر اسے بڑا رحم آیا۔ اس نے محنت کش سے کہا کہ اے میاں، تمہارا گدھا مرنے کے قریب ہے، اللہ کے بندے اس کی حالت تو دیکھو، اس سے کچھ دن کام نہ کراؤ اور اچھا کھانا کھلاؤ۔ ماشکی نے ادب کرتے ہوئے کہا کہ جناب، میرے خود کے کھانے کے لیے نہیں ہے، گدھے کو کہاں سے کھلاؤں؟ میں خود کئی دن سے بھوکا ہوں، میں اپنے بچوں کو بھی 2 وقت کی روٹی نہیں کھلا سکتا۔ یہ سن کر داروغہ کو ترس آیا اور کہا، میاں آشکی، اپنے گدھے کو چند دن میرے حوالے کر دو، میں اسے شاہی استبل میں رکھوں گا اور تر و تازہ گھاس چنے کھا کر کچھ ہی دنوں میں یہ گدھا موٹا اور طاقتور ہو جائے گا۔ ماشکی یہ سن کر بہت خوش ہوا اور اپنا کمزور گدھا اس کے حوالے کر دیا۔ داروغہ نے اسے لے جا کر باقی جانوروں کے ساتھ شاہی استبل میں باندھ دیا۔ وہاں جا کر گدھا بہت حیران ہوا۔ ہر طرف ترکی اور عربی نسل کے گھوڑے قیمتی سامان کے ساتھ اپنی اپنی جگہ پر بندھے ہوئے تھے۔ ہر گھوڑا کافی وزن دار تھا اور ان کی کھال آٹے کی طرح چمک رہی تھی۔ 4 آدمی مل کر ایک گھوڑے کی خدمت کر رہے تھے۔ کوئی مالش کر رہا تھا، کوئی دانا کھلا رہا تھا، کوئی پیٹھ پر محبت سے تھپکی دے رہا تھا۔ گدھے نے یہ بھی دیکھا کہ گھوڑوں کی جگہ بالکل صاف ہے۔ اس نے دیکھا کہ پیارے پیارے برتنوں میں چنے بھیگے ہوئے ہیں، ہری بھری گھاس ہے ان کے سامنے۔ گدھا یہ دیکھ کر بہت زیادہ افسردہ ہوا اور اللہ سے عرض کرنے لگا کہ یا اللہ، یہ کیسا انصاف ہے؟ ٹھیک ہے، میں ایک گدھا ہوں، لیکن یہ کس جرم کی سزا ہے؟ کیا میں آپ کی مخلوق نہیں ہوں؟ کیا تو میرا رب نہیں ہے؟ پھر یہ کیا وجہ ہے کہ یہ گھوڑے نہایت عیش و عشرت میں ہیں، دنیا کی ہر نعمت ان کے سامنے ہے، اور میں دن بھر بوجھ ڈھو ڈھو کر مالک کی مار پیٹ بھی کھاتا ہوں۔ ابھی گدھا یہی فریاد کر رہا تھا کہ استبل میں ہر طرف ہلچل مچ گئی۔ گھوڑوں کے خدمت کار ہر طرف دوڑنے لگے اور اپنے گھوڑوں کو سنبھال کر باہر جانے لگے۔ کچھ دیر بعد معلوم ہوا کہ گاؤں کے ایک گروہ سے جھڑپ ہو گئی ہے، تو فوجی ان سے جنگ لڑنے کے لیے ان گھوڑوں پر سوار ہو کر گئے ہیں۔ جب شام ہوئی تو گھوڑے واپس آئے، اور وہ شام کو میدان جنگ سے اس حالت سے واپس آئے کہ ان کے جسم زخموں سے چور تھے اور ان کی جلد خون سے رنگین تھی۔ بعض گھوڑوں کے بدن تیروں سے چھلنی تھے اور تیر ان کے جسموں میں ابھی بھی چبھے ہوئے تھے، اور واپس آ کے تمام گھوڑے لمبے لمبے سو گئے۔ اب گھوڑوں کے جسم سے تیر کھینچ کھینچ کر نکالے گئے۔ جیسے ہی ایک تیر گھوڑے کے جسم سے نکلتا تو فوراً خون فوارے کی طرح نکلتا۔ جب گدھے نے یہ منظر دیکھا تو وہ حیران اور پریشان ہو کر رہ گیا۔ اس کا بدن کانپنے لگا اور خدا سے عرض کی، اے اللہ پاک، مجھے معاف کر دیں، میں نے اپنی جہالت اور بے خبری سے تیری شان میں گستاخی کی۔ اے اللہ، مجھے معاف کر دے، میں اپنے حال میں خوش اور مطمئن ہوں۔ میں ایسی شان و شوکت سے باز آتا ہوں جس میں بدن زخموں سے چور ہوں اور خون پانی کی طرح بہے۔ سچ ہے کہ میں ان سے بہتر ہوں، مار کھاتا ہوں لیکن تیر تو جسم میں نہیں لگتے، ڈنڈے پڑتے ہیں لیکن ہڈیاں تو درد نہیں کرتی، اکثر میری کھال کٹ پھٹ جاتی ہے، لیکن ایسا تو نہیں ہوا جیسا ان گھوڑوں کے ساتھ ہوا۔ میرا مالک دن ڈھلتے ہی مجھے کونے میں چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور بھول جاتا ہے، اور میں اپنی مرضی سے اپنی جگہ گھوم پھر لیتا ہوں، لیکن ان کے مالک تو ہر وقت ان سے چپکے رہتے ہیں۔
کچھ دن بعد داروغہ نے گدھے کو ماشکی کے حوالے کر دیا۔ گدھا پہلے سے کافی بہتر نظر آ رہا تھا۔ مالک یہ سمجھ رہا تھا کہ گدھے کی حالت خوراک کی وجہ سے بہتر ہوئی ہے، لیکن گدھا جانتا تھا کہ استبل میں اسے کیسے اپنی پہلے والی حالت کا احساس ہوا ہے کہ اس سے پہلے اسے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اب گدھا یہ کہہ رہا تھا کہ جو جہاں ہے وہیں بہتر ہے اور ہر چیز کی آرزو نہیں کرنی چاہیے۔ ناظرین محترم، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم ہمیشہ اپنی حالت کا رونا روتے رہتے ہیں، اپنے حالات سے شکوہ کرتے رہتے ہیں، اور ہم دوسروں کو دیکھ کر ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں وہ کتنی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، سب کچھ ان کے پاس ہے، ہمارے پاس تو کوئی بھی سہولت نہیں ہے، میں تو اتنی مشکل سے زندگی گزار رہا ہوں اور میرا پڑوسی کتنی شان سے زندگی گزار رہا ہے۔ لیکن اگر ہمیں حقیقت کا پتہ چل جائے کہ جس کو ہم خود سے بہتر کہہ رہے ہیں اس کی زندگی میں کتنی مشکلات اور کتنی پریشانیاں ہیں، وہ اپنی زندگی میں کتنی پریشانیوں کا سامنا کرتا ہے، تو شاید ہمیں ہمارے حالات پر رحم آئے۔ تو ناظرین محترم، ہمیں اپنا موازنہ دوسروں سے نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں جو عطا کیا ہے، جس حال میں رکھا ہے، ہم بہترین ہیں۔ زیادہ کی تمنا انسان کو موجود نعمتوں سے بیزار کر دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، میرے پاس دولت ہے، گھر ہے، کاروبار ہے، مگر ان سب کے باوجود میں پریشان رہتا ہوں، میری زندگی میں سکون نہیں ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، جو انسان شکر ادا نہیں کرتا وہ انسان اپنے حالات پر خوش نہیں رہتا، وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے، کیونکہ زیادہ کی توقع انسان کو موجود نعمتوں کی قدر نہیں کرواتی۔ تو ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے، ہمیں اسی حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو ناظرین محترم، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیں، اگر ہمارے چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔